اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجلہ کے کنارے گزر ہو رہا تھا تو اچانک نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ پاس ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، مرد کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ وہ بوتل کبھی اپنے منہ کو لگاتا ہے، کبھی عورت کے منہ کو لگاتا ہے۔ دور سے ان کی عمر کا تعین تو نہیں ہو پاتا کہ وہ کتنی عمر کے تھے، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مرد حبشی ہے۔ گزرنے والے شخص کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ آپ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھیں۔ جس وقت آپ کی والدہ کام کاج کرتی، کام میں مصروف ہوتی، تو اس دوران حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ام سلمہ اپنی گود میں لیتی۔ آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ مختلف امہات المومنین کی گود میں پرورش پائے۔ آپ کو ایک اور شرف نصیب ہوا کہ آپ 70 بدری صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ بدری صحابہ کے بارے میں قول ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ ان کا جو وظیفہ تھا حضرت عمر فاروق نے دوسرے صحابہ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ ان کی قدر کرتے تھے، کیونکہ باقی تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بدری صحابہ جنتی ہیں۔ جس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی آ رہی ہے اور کشتی میں 10 سوار ہیں۔ پانی دریا کا اٹھتا ہے، طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے، کشتی الٹ جاتی ہے۔ جب کشتی الٹ جاتی ہے تو تمام مسافر پانی میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ حبشی اچانک اٹھتا ہے اور بجلی کی تیزی کی طرح دریا کی طرف لپکتا ہے اور دریا میں کود جاتا ہے۔ بڑی بہادری سے وہ ایک ایک کر کے سوار کو باہر نکالتا ہے۔ 9 سواروں کو وہ باہر نکال پاتا ہے اور 10واں سوار جو خود تھوڑا بہت تیرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا خطرہ نہیں ہے تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک ایک کر کے 9 سواروں کو باہر نکالا ہے، تو آپ اس کو ذرا نکال لیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر، آپ کے منہ موڑنے کو دیکھ کر وہ حبشی پھر دوڑا اور دریا میں کودا اور آخری سوار کو بھی وہاں سے نکال لایا اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ اس نے 10 سواروں کو باہر نکالا تو پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، وہ عورت میری ماں ہے، وہ بیمار ہے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، وہ زمین پر لیٹ گئی اور بوتل میں دجلہ کا پانی تھا، کبھی میں خود پیتا، کبھی میں اپنی ماں کی پیاس کو مٹاتا، اس کی تکلیف میں تھے تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میرا گمان کچھ اور تھا، میں کچھ اور سوچ بیٹھا تھا، میری رائے کچھ اور تھی۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جلد ہی کوئی ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں، جو ایسی پرسیپشن بنا لیتے ہیں، ایسا اوپینین تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا غلط ہوتا ہے۔ ایسا پرسیپشن بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر وہ منفی طرف جا رہا ہے، اگر اس میں مثبت پہلو نہیں ہے تو ایسا اوپینین اور ایسا رائے قائم نہ کریں۔
इस्लाम में भी इसकी बार बार ममानत है कि बदगुमानी से परहेज़ करें, बदगुमानी छोड़ दें, गुमान अच्छा पैदा करें। आपके गुमान के ऊपर ही फ़ैसले होते हैं, लिहाजा आप गुमान अच्छा रखेंगे तो आपके ऊपर फ़ैसले अच्छे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।